اگر آپ کو بدنام ہونے کا ڈر ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو، عزت خراب ہونے کا ڈر ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو، الزام لگنے کا ڈر ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو، تو پلیز اس خوبصورت آیت کو ایک دفعہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدنامی کا ڈر، عزت خراب ہونے کا ڈر، الزام لگنے کا ڈر، آپ بھی ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو پلیز اس خوبصورت آیت کو سن لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے تلا ہے۔ کوئی کسی کا عیب نکال رہا ہے، کوئی کسی کو بدنام کر رہا ہے، کوئی کسی پہ گھٹیا الزام لگا رہا ہے، تو کوئی کسی کی عزت خراب کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم کسی کے عیبوں پہ پردہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے ہاں یہی بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کے عیبوں پہ پردہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ ہے تو ہم اس کا عیب نہیں چھپا سکتے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بتائیں۔ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں بیٹھتی، لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اگر ہم دوسروں کے گھر جاتے ہیں نا تو اندھے بن کر جائیں، اور باہر آئیں تو بہرے بن کر نکلیں۔ تو اندھے اور بہرے بن ہی نہیں سکتے، ہمیں ایک بری عادت کی لت لگ چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بس کسی کو بدنام ضرور کرنا ہے۔ اسے تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ بیٹھا شخص کی اتنی عزت ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کیوں نہیں عزت کر، ارے اس نے تو اپنا معیار ہی ایسا بنایا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا معیار ہی ایسا نہیں بنایا کہ لوگ ہمیں بھی دیکھ کے واہ واہ کریں۔ کسی کی عزت خراب کرنے میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس نے اس عزت کے لیے کتنا ٹائم لگایا ہے، کتنے برس لگا دی اس عزت کو بنانے میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کسی کی شادی پہ بھی چلے جائیں نا تو ہم اس کی بھی برائی کرتے ہیں، اس کے کھانے کی برائی کرتے ہیں۔ ہم تب یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس باپ نے کتنے برس لگا دی اس پیسے کو کمانے میں۔ تو بڑی آسانی سے اپنے منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کے بارے میں بول دیتے ہیں غلط، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، کسی کی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے، کوئی ہمارے بارے میں غلط بول دے، کہ آج ہم کسی کے بارے میں غلط بول رہے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر دے تو ہم پہ کیا گزرے گی۔ اگر آپ بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ الزام سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی عزت خراب ہونے کا ڈر ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، یہ سورۃ یونس کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اسے ایک دفعہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں اس خوبصورت آیت کو اگین ریپیٹ کرتی ہوں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ اس آیت کو صبح شام 41 بار پڑھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اپنے گھر میں موجود کسی بھی شخص کو، اپنی اماں کو، بہن کو، کسی بھی شخص کو جو قرآن پاک پڑھا، یہ خوبصورت آیت اس سے پڑھوا سکتے ہیں۔ جس پہ الزام لگنے کا ڈر ہو، عزت خراب ہونے کا ڈر ہو، آپ اس پہ پھونک سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ۔